فلم کا آغاز ایک عجیب خلائی آبجیکٹ کے صحرا میں گرنے سے ہوتا ہے جسے ایک شکاری دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ پھر کہانی رینی پر آتی ہے جو عجیب پالتو جانور پالتی ہے اور گھر میں اپنی ماں کے بوائے فرینڈ سے نفرت کرتی ہے۔ اسکول میں وہ اکیلی رہتی ہے، سب اسے تنگ کرتے ہیں اور وہ صرف جانوروں کو اپنا دوست سمجھتی ہے۔ ایک دن غصے میں گھر سے نکل کر صحرا جاتی ہے جہاں وہ اسی گرے ہوئے آبجیکٹ کے پاس ایک عجیب مخلوق ایک ایلین کو دیکھتی ہے۔ پہلے ڈرتی ہے لیکن پھر اس کی مدد کر کے گھر آ جاتی ہے۔ اگلی صبح آسمان میں ہیلی کاپٹر دیکھ کر وہ فکر مند ہو جاتی ہے کہ کہیں وہ اس مخلوق کو پکڑ نہ لیں۔ وہ گاڑی، سامان اور ایک گن لے کر اسی جگہ واپس جاتی ہے اور مخلوق کو ڈھونڈ نکالتی ہے۔ کچھ وقت بعد وہ ایلین اس پر بھاری ٹینٹیکلز سے اثر ڈالتا ہے مگر اسے نقصان نہیں پہنچاتا، جس کے بعد رینی اسے گھر کے داہ خانے میں چھپا کر لاتی ہے اور اس کا نام کراک رکھ دیتی ہے۔ کراک اس کے گانے کی آواز سن کر پرسکون ہوتا ہے۔ رینی کے دوست اس راز کو جان لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا، لیکن ایک سرکاری ایجنٹ پہلے ہی ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک دن پلمبر تہہ خانے میں کراک کو دیکھ لیتا ہے، گھبرا کر حملہ کرتا ہے اور کراک اسے کاٹ دیتا ہے۔ معاملہ بگڑتا دیکھ کر رینی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کراک کو صحرا میں چھوڑ دے۔ وہ اسے ایک بڑے باکس میں بند کر دیتی ہے مگر اسی دوران اس کا ماں کا بوائے فرینڈ گن لے کر واپس آ جاتا ہے۔ وہ ماں اور رینی کو مارتا ہے اور گولی چلانے لگتا ہے۔ اسی وقت کراک باکس توڑ کر گھر واپس آتا ہے اور بوائے فرینڈ کو مار دیتا ہے مگر پھر افسردہ ہو کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ ایجنٹ فوراً آ کر رینی کو قید کر لیتا ہے اور مشینوں سے جانچ کرتا ہے کہ اس کا کراک سے تعلق بہت طاقتور ہے۔ وہ رینی کو تکلیف دے کر کراک کو واپس بلانے کی کوشش کرتا ہے اور آخر کار کراک قید توڑ کر اندر گھس آتا ہے۔ گارڈز کو مار کر رینی کو آزاد کر دیتا ہے۔ رینی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ مزید کسی کو نہ مارے۔ وہ دونوں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر باہر وہی ایجنٹ فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ کراک رینی کو بچاتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ آخر میں چند دن بعد رینی، اس کی ماں اور اس کا دوست پیکنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ سرکاری لیب میں کراک کی لاش پر تحقیق ہوتی ہے اور آخری سین میں اس کے جسم میں ہلکی سی حرکت دکھائی دیتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے۔